ہم نے ان کے کرتوتوں کے سبب صدق اللہ العظیم۔ اللہ کریم نے مجھے اور آپ کو، ہم سب کو اس دنیا میں امتحان کے لیے بھیجا۔ یہ امتحان ہمہ جہت ہے، ہمہ وقت ہے اور ہمہ گیر ہے، اور ہر لمحہ ہم حالت امتحان میں ہیں۔ جب اللہ کوئی مصیبت نازل کرتا ہے تو وہ بھی امتحان ہوتا ہے، اور جب کوئی خوشحالی آتی ہے تو وہ بھی امتحان ہوتا ہے۔ امتحان صرف اس بات کا ہے کہ زندگی کس کی مرضی سے گزر رہی ہے، اللہ کی مرضی سے گزر رہی ہے یا اپنے نفس کی مرضی سے، اپنے دل کی مرضی سے زندگی گزر رہی ہے۔ صرف امتحان اس بات کا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور اس چلتے ہوئے امتحان میں بعض مواقع خاص آتے ہیں، اور وہ جو خاص مواقع آتے ہیں اس میں امتحان کی نوعیت بھی خاص ہو جاتی، اور بعض اوقات انسان یہ سمجھتا ہے کہ میری کسی کامیابی کا نتیجہ مجھے ملا ہے یا کسی عدم محنت کا نتیجہ ناکامی کی صورت میں ملا ہے۔ انسان سمجھ رہا ہوتا ہے وہ نتیجہ ہے، حالانکہ وہ اگلی سطح کا ایک امتحان ہوتا ہے۔ وہ خوشی ملے تو بھی امتحان ہوتا ہے، وہ غم ملے تو بھی امتحان ہوتا ہے۔ اور جب خاص مواقع آتے ہیں، اور یہ ہر شخص کی انفرادی زندگی میں بھی آتے ہیں اور اجتماعی طور پر اقوام کی زندگی میں بھی یہ مواقع آتے ہیں کہ اللہ کریم اس امتحان کو بطور خاص ان کے اوپر نازل کرتا ہے، اور جو کچھ اللہ نے عطا کیا ہے اس کے بارے میں جب ہم ہر وقت جانچے جا رہے ہیں تو ہم اپنے کیے ہوئے وعدوں کے بارے میں، ہم اپنے کیے ہوئے عہد کے بارے میں، ہم اپنے آپ سے کیے ہوئے عہد کے بارے میں یا اللہ کے سے کیے ہوئے عہد کے بارے میں جب ہم جھوٹے پڑتے ہیں تو ہمارے امتحان کی نوعیت اس طرح بدلتی ہے کہ ہم اللہ کی پکڑ میں آ جاتے ہیں۔ لہذا اس آیت کریمہ کے اندر جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اور اس سے اگلی آیات میں اللہ کریم نے یہ تبصرہ فرمایا ہے لوگوں کے حالات کے اوپر کہ اگر لوگوں کے یہ حالات یہ ہوں کہ وہ ایمان والی زندگی گزار رہے ہوں اور تقوی کی روش پہ ہوں۔ تقوی کیا ہے؟ تقوی کی روش پہ ہونے کا مطلب کیا ہے؟ اس پہ مطلب کیا یہ ہے کہ ایک سنگل پوائنٹ ایجنڈا، ایک واحد نقطہ جس کے اوپر ان کی زندگی گزر رہی ہو، وہ کیا کہ ہر لمحہ اللہ کی ناراضگی سے بچنا ہے اور ہر لمحہ اللہ کی رضامندی حاصل کرنا۔ جس کی زندگی اس نقطے پر گزر رہی ہے وہ تقوی والی زندگی گزار رہا، ہر لمحہ یہ سوچتا ہے کہیں میرا اللہ ناراض نہ ہو جائے، اور ہر لمحہ وہ یہ سوچتا ہے کہ کہیں کوئی موقع میرے ہاتھ میں آئے اور میں اللہ کی رضامندی سے محروم نہ رہ جاؤں۔ جب کوئی شخص اس سوچ پر زندگی گزار رہا ہوتا ہے تو اس کی زندگی تقوی والی زندگی ہوتی ہے، اور جب اسی نقطے کو قوموں کی زندگی پر منطبق کریں تو قوم وہ تقوی والی زندگی گزار رہی ہوگی جن کی داخلہ پالیسی، جن کی خارجہ پالیسی، جن کے معاملات زندگی، جن کی معیشت، جن کی معاشرت، جن کی سیاست وہ اس ترجیحی نقطے کے گرد گھوم رہی ہو کہ کہیں میرا اللہ ناراض نہ ہو جائے اور کہیں میں اللہ کی رضامندی سے محروم نہ رہ جاؤں۔ اگر یہ نقطہ خارجہ پالیسی کا، داخلہ پالیسی کا، ہماری معیشت کا، ہماری معاشرت کا، ہماری سیاست کا اگر یہ بنیادی نقطہ ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم تقوی والی زندگی گزار رہے ہیں، اور اگر نہیں ہے تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم تقوی والی اور ایمان والی زندگی نہیں گزار رہے۔ اور جب ایمان اور تقوی والی زندگی نہیں گزار رہے تو پھر اللہ سے شکوہ کیسا؟ پھر اللہ کو کیا کہتے ہو؟
پھر اللہ سے کیا امید رکھتے ہو؟ اللہ نے تمہیں قانون بتا دیا ہے، وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا، سادہ سی شرائط ہے۔ اگر اللہ پر ایمان ہو، ایمان سن لیجئے، ایمان مرکب چیز ہے، ایمان مفرد نہیں ہے، ایمان مرکب ہے، اس کے کئی اجزاء ہیں، اور جہاں کہیں قرآن میں مطلقاً ایمان کا ذکر ہو تو، یا ایمان کے کسی ایک جز کا ذکر ہو تو، اس سے مراد مکمل ایمان ہوتا ہے۔ اللہ پر ایمان بھی اس میں شامل ہے، رسولوں پر ایمان بھی اس میں شامل ہے، عقیدہ رسالت بھی اس کے اندر شامل ہے، عقیدہ آخرت بھی اس کے اندر شامل ہے، جنت دوزخ پر ایمان بھی اس میں شامل ہے، اور اچھی اور بری تقدیر پر ایمان بھی اس کے اندر شامل ہے۔ جتنے ایمان کے اجزاء ہیں وہ سارے کے سارے اگر کوئی شخص اس کو تسلیم کرتا ہے، اور ایمان رکھنے کا مطلب یہ ہوتا ہے آمن بہی اور آمن لہو، دو اصطلاحات قرآن نے استعمال کی ہیں۔ آمن بہی کا معنی ہوتا ہے یقین کرنا، اور آمن لہو کا مطلب ہوتا ہے اس کے تقاضے کے مطابق عمل کرنا۔ لہذا اگر ایمان ہے، اللہ پر ایمان، آخرت پر ایمان، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان، اور سارے جتنے ایمان کے اجزاء ہیں اگر ان پر ایمان ہے، تو ایمان والے کی زندگی اور بے ایمان کی زندگی، ان کے طرز زندگی ایک جیسے نہیں ہو سکتے۔ ان کا مقصد زندگی مختلف ہوتا ہے، ان کا طرز زندگی مختلف ہوتا ہے۔ اور قومیں جب اپنا یہ بنیاد اور بنیادی نقطہ چھوڑ دیتی ہیں، اللہ فرماتا ہے وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا، اگر یہ مومن ہوتے اور تقوی والی زندگی گزار رہے ہوتے، یعنی اس کی بنیاد میں ایمان ہوتا، پالیسیاں ان کی تقوی والی ہوتی، گویا لوگوں کی ناراضگی، لوگوں کی رضامندی ہمارا ترجیحی نقطہ نہ ہوتا، بلکہ اللہ کی ناراضگی اور اس کی رضامندی ترجیحی نقطہ ہوتا۔ اگر یہ ہو لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، وعدہ ہے اللہ کا کہ پھر زمین و آسمان سے ہم تمہارے لیے خیر و برکت کے دروازے کھول دیں۔ اللہ اکبر، وعدہ، اللہ کا وعدہ۔ اور اللہ جس کے ساتھ ہو، اللہ مدد کر رہا ہو۔ اللہ سورہ آل عمران کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے إِن يَنْصُرْكُمُ اللَّهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ، سنو اگر اللہ تمہاری مدد کر رہا ہوتا نا تو تمہارے اوپر کبھی کوئی غالب نہیں آ سکتا تھا۔ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ، وعدہ ہے اللہ کا۔ إِن يَنْصُرْكُمُ اللَّهُ، اگر اللہ تمہاری مدد کر رہا ہوتا، فَلَا غَالِبَ لَكُمْ، تو تمہارے اوپر کوئی غالب نہیں آ سکتا تھا۔ یہ جو مغلوبیت ہے نا، یہ انفرادی مغلوبیت بھی ہے، یہ اجتماعی مغلوبیت بھی ہے۔ اگر اللہ کی مدد ساتھ ہو، نہ کوئی بندہ انفرادی طور پر اپنے مسائل اور حالات سے مغلوب ہوتا ہے، نہ قومیں مغلوب ہوتی۔ وَإِن يَخْذُلْكُمْ، ایک اللہ کی مدد ہی تو تھی جب وعدہ کیا تھا اللہ کے ساتھ، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ، جب یہ کلمہ شہادت پڑھ کے انسان اسلام کے دائرے میں داخل ہوتا ہے تو دراصل وہ اللہ سے وعدہ کرتا ہے کہ اللہ، اس سے پہلے میری مرضی سے زندگی گزر رہی تھی، آج کے بعد تیری مرضی سے گزرے گی۔ یہی تو فرق ہوتا ہے۔ مسلمان انفرادی طور پر اور غیر مسلم کی زندگی میں یہ فرق ہوتا ہے، اور مسلمان قوم اور غیر مسلم قوموں کی زندگی میں یہ فرق ہوتا ہے کہ وہ اللہ کی مرضی سے زندگی گزار رہے ہوتے ہیں، اور وہ اللہ کی مرضی کے بغیر زندگی، اپنی مرضی سے زندگی گزار رہے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے کہ اگر تم ایمان اور تقوی والی زندگی گزار رہے ہوتے، لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، ہم زمین و آسمان سے خیر و برکت کے دروازے کھول دیتے۔ لیکن ہوا کیا؟ حقیقت کیا ہے؟ وہ قانون ہے، حقیقت کیا ہے؟ اللہ فرماتا ہے وَلَٰكِن كَذَّبُوا،
لوگوں نے جھٹلا دیا، جھوٹے نکلے، کہتے تھے پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، جھوٹے نکلے، اپنی ہی بات کو جھٹلا دیا، جو عہد اللہ سے کیا تھا اس کو جھٹلا دیا۔ اہل ایمان اگر دنیا میں دیکھیں، جتنے مادی وسائل ہوتے ہیں، جتنے اسباب ہوتے ہیں، اسباب کامیابی یا ناکامی کے اندر رول پلے کرتے ہیں، سارے کے سارے اسباب کامیابی یا ناکامی میں رول پلے کرتے ہیں، لیکن مسلمانوں کی کامیابی یا ناکامی کے اندر یہ اسباب وجہ نہیں ہوتے، اللہ کی مدد وجہ ہوتی ہے۔ غیر مسلموں کی کامیابی اور ناکامی کے ضابطے اور ہیں، مسلمانوں کی، اہل ایمان کی کامیابی اور ناکامی کے ضابطے اور ہیں۔ یہ صرف اللہ کی مدد سے ہوتی ہے، کوئی اور نہ یہ افرادی قوت کی وجہ سے ہوتی ہے، نہ یہ اسباب و وسائل کی وجہ سے ہوتی ہے، یہ صرف اور صرف اللہ کی مدد سے ہوتی ہے۔ اور اگر اللہ کی مدد ہی ساتھ چھوڑ جائے تو پیچھے کیا رہ جاتا ہے؟ فرمایا وَإِن يَخْذُلْكُمْ، اور اگر اللہ تمہیں چھوڑ جائے، اللہ کی مدد ساتھ ہو، تمہارے اوپر کوئی غالب نہیں آ سکتا، اور اللہ کی مدد تمہارا ساتھ چھوڑ جائے، اللہ اکبر، فرمایا فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنْصُرُكُمْ مِنْ بَعْدِهِ، تو دنیا میں کوئی نہیں ہے جو تمہاری مدد کو آئے، کوئی دنیا میں تمہاری مدد نہیں کر سکتا جب اللہ کی مدد تمہارا ساتھ چھوڑ جائے۔ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، اگر مومن ہو تو اہل ایمان کا توکل تو صرف اللہ پر ہونا چاہیے۔ وہ وعدہ وَلَٰكِنْ كَذَّبُوا، جھوٹے نکلے، مدد ساتھ چھوڑ گئی، اللہ اکبر۔ لہذا پورے کے پورے حالات قرآن ان کا تجزیہ کرتا ہے۔ کہیں قرآن فرماتا ہے کہ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، کہ لوگوں کے کرتوتوں کی وجہ سے، لوگوں کے اعمال کی وجہ سے، بما کسبت ایدی الناس، جو لوگوں نے کمایا، جو لوگوں نے کرتوت کیے، اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ خشکی اور تری کے اندر فساد اور بگاڑ پیدا ہو گیا۔ لہذا جو کچھ ہو رہا ہے اور یہ جو کچھ ہو چکا ہے اور جو کچھ وقوع پذیر ہونے جا رہا ہے، یہ بے سبب نہیں ہے، یہ ہمارے اعمال کا نتیجہ ہے۔ انفرادی طور پر ایک شخص جو عمل کرتا ہے تو اس کی زندگی پر فرق پڑتا ہے، اور اگر قائد ہو، اگر کوئی امام ہو، اگر کوئی پیشوا ہو اور وہ غلطی کرے تو پوری قوم پر فرق پڑتا ہے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے غلام سے پوچھا تھا، تمہیں پتا ہے اتدری ماذا یہدم الاسلام، تمہیں پتا ہے کون سی چیز اسلام کو ڈھا دیتی ہے؟ اسلام کے پلے کچھ نہیں رہتا۔ اللہ اکبر۔ اس نے کہا مجھے تو علم نہیں ہے۔ تو پھر عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود فرمایا، جو چیز سب سے زیادہ قوموں کی زندگی برباد کرنے میں سب سے زیادہ وہ رول پلے کرتی ہے، فرمایا ذلت العالم۔ ایک آدمی پھسلتا ہے نا تو وہ آدمی پھسلتا ہے، اگر عالم پھسلتا ہے جس نے پیشوائی کرنی ہے تو پورا عالم پھسلتا ہے۔ فرمایا عالم کی لغزش، جس نے پیشوائی کرنی ہے، جس نے امامت کرنی ہے، جس نے قیادت کرنی ہے، جس نے رہنمائی کرنی ہے، جب وہ پھسل گیا تو سمجھ لیجئے پوری دنیا پھسل گئی، پوری قوم پھسل گئی۔ اللہ اکبر۔ لہٰذا جو کچھ ہمارے ساتھ ہو رہا ہے یہ بے سبب نہیں، ہر عمل کا ڈائریکٹ نتیجہ ہے، اور جب ہم کوئی بھی حرکت کرتے ہیں تو اس کے نتائج پھر ہمیں بھگتنے پڑتے ہیں، اگرچہ وہ اگلی سطح کا امتحان ہوتا ہے، میں پہلے عرض کر چکا ہوں۔ ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں
کہ مہاجرین کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خطاب فرمایا. سامنے مہاجرین بیٹھے تھے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مہاجرین کی طرف متوجہ ہوئے. آپ نے فرمایا سنو، قوموں کی زندگی کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کلیہ اور قاعدہ بتا رہے. سنو، خمسن اذا ابتلیتم بہن، 5 باتیں ایسی ہیں کہ اگر تم ان میں مبتلا ہو گئے نا، اپنی قوم کو بچانا ہے، اپنی قوم کو راستہ دکھانا ہے، اپنی قوم کا مستقبل بہتر بنانا ہے، تو یاد رکھو خمسن، 5 باتیں ایسی ہیں اذا ابتلیتم بہن، اگر تم ان میں مبتلا ہو گئے تو ان باتوں کے اندر مبتلا ہونے اور ان کے نتیجہ نکلنے میں لزوم کا تعلق ہے، لازماً اس کا نتیجہ نکلے گا. پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَأَعُوذُ بِاللَّهِ أَن تُدْرِكُهُنَّ. تفصیل بتانے سے پہلے کیا پیار تھا امت کے ساتھ، کیا ہمدردی تھی، کیا درد تھا امت کا. تفصیل بتانے سے پہلے فرمایا میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تمہیں پناہ میں رکھے کہ ان میں سے کوئی چیز تمہیں پہنچے. اللہ تمہیں پناہ میں رکھے ان ساری چیزوں میں، لیکن اگر وہ چیزیں آ گئیں تو نتیجہ لازماً نکلے گا. پھر بیٹھ کے اللہ سے شکوہ نہیں کرنا، پھر وہ تو ہوگا. اس پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 باتیں ارشاد فرمائیں. فرمایا سب سے پہلے لم تظہر الفاحشۃ فی قوم قط، کسی قوم کے اندر جب بے حیائی پھیل جاتی ہے، حتی یعلنوا بہا، بے حیائی ہونا اور بات ہے، بے حیائی علانیہ ہونا اور بات ہے. کوئی اپنے گھر میں بے حیا ہے کسی نے دیکھا تو نہیں؟ جب سڑکوں، گلیوں، پارکوں، چوکوں، دکانوں، مارکیٹوں کے اندر بے حیائی ہونا شروع ہو جائے، ساری دنیا دیکھے، اور ٹی وی کے اوپر بے حیائی شروع ہو جائے، اور چینلز کے اوپر بے حیائی شروع ہو جائے، ساری دنیا کو دکھایا جائے، اعلان کیا جائے حتی یعلنوا بہا، قوم اس قدر بے حیائی میں مبتلا ہو. لم تظہر الفاحشۃ فی قوم قط حتی یعلنوا بہا. چھپی ہوئی جو بے حیائی ہے نا، کسی نے چھپ کے برائی کی، اللہ سے معافی مانگ لی، کب اللہ تعالیٰ معافی کی توفیق دے دے؟ کم از کم اس کا کوئی گواہ تو نہیں بنا. اور جس نے علانیہ کی اس نے تو گواہ پیدا کر لیے. اور جب کوئی قوم علانیہ بے حیائی کرتی ہے تو یہ اس قوم کی ڈھٹائی اور بے شرمی کی دلیل ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کسی قوم کے اندر ایسا ہو تو اس کا لازمی نتیجہ پتہ کیا نکلتا ہے؟ کہ اس قوم کے اندر بیماریاں پھیل جاتی ہیں. اللہ اکبر. الا فشا فیہم الطاعون، طاعون جیسی وبائیں پھیلتی ہیں. والاوجاع التي لم تکن مضت فی اسلافہم الذین مضوا، اور ان کے اندر ایسی ایسی بیماریاں آتی ہیں جو ان کے آباء و اجداد کے اندر کبھی کسی نے دیکھی نہ سنی. لہذا بھگتو بیٹھ کے کورونا کو، بھگتو بیٹھ کے نئی نئی بیماریوں کو، بھگتو بیٹھ کے ایسی ایسی بیماریوں کو انفرادی اور اجتماعی طور پر جو کبھی سنی نہ دیکھی. کسی کا علاج ہے یا کسی کا علاج نہیں ہے. اب کسی بیماری کے بارے میں ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، پتہ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں نہ اس کی کوئی وجہ ہے، نہ اس کی نہ کوئی علاج ہے. نہ وجہ ہے نہ علاج ہے. ڈاکٹر سادہ بیان دے دیتے ہیں کہ یہ ایسی بیماری ہے لیکن اس کی نہ کوئی وجہ ہے نہ کوئی اس کا علاج ہے. اس کی تفصیل کا موقع نہیں کون کون سی بیماریاں اس طرح کی. اللہ، ڈاکٹر کے پاس علاج نہیں ہے نا، اللہ کے پاس تو ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لکل داء دوا، ہر بیماری کا علاج موجود ہے. علاج ہر بیماری کا موجود ہے. ہو سکتا ہے اس کے پاس نہ ہو، ڈاکٹر کے پاس نہ ہو، اس کا علاج کہیں نہ کہیں تو ہے. وہ علاج کہاں ہے وہ ہمیں ڈھونڈنا ہے. ہو سکتا ہے کہ ہمارے اپنے کرتوت
چھوڑنے میں اس کا علاج ہو. ہم اپنے کرتوت چھوڑ دیں تو اس کا علاج ہو جائے. ہم نے کبھی سوچا نہیں. ہم دوائی لے کے علاج کرنا چاہتے ہیں, ہم مولوی سے دم کروا کے علاج کرنا چاہتے ہیں, ہم عامل کے پاس جا کے علاج کروانا چاہتے ہیں. ہر تیسرا بندہ کہتا ہے میرے گھر میں بیماری ہے, میرے گھر میں جادو ہے, میرے گھر میں فلاں ہے. اپنے کرتوت ہی ٹھیک کر کے دیکھ لو, ہو سکتا ہے یہی علاج ہو. لم تظہر الفاحشۃ فی قوم قط الا فشا فیہم الطاعون والاوجاع التي لم تکن مضت فی اسلافہم الذین مضوا. کہ جتنے بھی ان کے آبا و اجداد گزرے ان میں کبھی وہ بیماریاں نہیں تھیں جو اس قوم میں پھیل جاتی ہیں جب کسی قوم میں علانیہ بے حیائی آتی. بے حیائی آئی ہے کہ نہیں آئی بتانے کی ضرورت نہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. ایک تو بے حیائی وہ ہوتی ہے جو علانیہ ساری دنیا دیکھتی ہے. ایک بے حیائی وہ ہے جو ہماری تنہائیوں کا حصہ ہے. تو تنہائی کی بے حیائی ہو تو وہ سارے اعمال برباد کر دیتی ہے, اور جو علانیہ بے حیائی ہو وہ بھی ساری زندگی برباد کر دیتی ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسے لوگ ان کو میں جانتا ہوں جو قیامت والے دن آئیں گے, تہامہ کے پہاڑوں کی جتنی نیکیاں لے کے آئیں گے. اتنی نیکیاں, تہامہ کے پہاڑ زیادہ اونچے ہیں, تو ان پہاڑوں جتنی نیکیاں لے کے آئیں گے. فَيَجْعَلُهَا اللَّهُ حَبَاءً مَنْثُورًا, لیکن اللہ ان کو گرد و غبار بنا کے اڑا دے گا. ساری نیکیاں ختم, سارے پہاڑ گرد و غبار بن کے اڑ گئے. ڈر گئے صحابہ کرام. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کی نشانی بتا دیجئے ہمیں تاکہ ہم ویسے نہ بنے. اللہ اکبر. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے جیسے ہوں گے, تمہارے جیسے عمل کرتے ہوں گے, تمہارے جیسے شب و روز ان کے گزر رہے ہوں گے. اور زیادہ خطرناک بات ہو گئی جب ہمارے ہی جیسے ہیں, ہمارے ساتھ نمازیں پڑھتے ہیں, ہمارے ساتھ سارے شب و روز گزرتے ہیں, تو پھر وجہ کیا ہے؟ کیوں ان کی ساری نیکیاں برباد ہو جائیں گی؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا خلو بمحارم اللہ انتہکوها. یہ لوگ تنہائیوں میں اللہ کی حرمتوں کو پامال کرتے ہوں گے. جب تنہائی میں موقع ملتا ہے تو اللہ کی حرمت کو بھی پامال کرتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں, صحابہ کرام کے اس سادہ دور میں, اگر کوئی شخص تنہائی میں ہو, اکیلا کمرے میں کنڈی لگا کے بیٹھا ہو, اس دور میں کیا حرمت پامال کرے گا؟ صحابہ کرام نے اس حدیث کا اب کیا مطلب سمجھا ہوگا؟ اللہ اکبر. مجھے لگتا ہے تنہائی میں جتنی حرمت پامال ہوتی ہے شاید علانیہ نہیں ہوتی. تو بے حیائی اتنی پھیلی ہوئی ہو اور پھر اللہ سے انسان گلہ کرے بیماریاں ختم نہیں ہوتی, بیماریاں جان نہیں چھوڑتی, تو یہ اصل میں انسان اس کا علاج ان کرتوتوں کو ترک کرنے میں ہے. اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. اور دوسری بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلَمْ يَنْقُصُ الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ. جب کوئی قوم ناپ تول میں کمی کرنا شروع کر دیتی ہے, اب یہ دیکھ لیں, آپ اپنے آپ کو دیکھ لیں اور ارد گرد کی ساری دنیا کو دیکھ لیں, کون کون ناپ تول میں کمی کر رہا ہے اور کون کون نہیں کر رہا. دینے کے پیمانے اور ہیں, لینے کے پیمانے اور ہیں. اللہ اکبر. چاہے کوئی چھوٹی دکان کا مالک ہے, چاہے کوئی بڑے کاروبار کا مالک ہے. اور پچھلے دنوں کسی نے مجھے سوٹ گفٹ کیا تو میں نے درزی کے پاس بھیجا. اس نے کہا میرا تو خیر بنتا ہی نہیں ہے سوٹ, بچے کا بھی نہیں بنا. اس نے کہا کپڑا تھوڑا ہے. لیا تو اس نے پیسے تو پورے لیے ہوں گے. اور آپ اس طرح کی کتنی مثالیں ہیں کہ جب لینا ہے تو اور, جب دینا ہے تو پیمانہ اور. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کسی قوم میں ناپ تول میں کمی کی بیماری آ جاتی ہے تو اس کا پھر لازمی نتیجہ, یہاں فرمایا 3 نتیجے نکلتے ہیں. ناپ تول میں کمی, اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ دوہرا جرم ہے. ایک یہ اسٹیٹ کا جرم ہے,
اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی نافرمانی ہے، اور دوسرا یہ بھائی کا حق مارنے کا جرم بھی ہے۔ لہذا اس کے جو نتائج نکلے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نتیجہ نہیں فرمایا، فرمایا 3 نتیجے نکلتے ہیں۔ الا اخذوا بالسنین وشدت المؤونہ وجور السلطان علیہم۔ 3 نتیجے یہ نکلتے ہیں کہ ایک تو ان کو قحط سالی آ پکڑتی ہے، قحط سالی کا شکار ہو جاتے ہیں، فصلیں ٹھیک نہیں ہوتی، حالات خراب ہو جاتے ہیں، معیشت خراب ہو جاتی ہے، وشدت المؤونہ، لوگوں کے روزگار تنگ ہو جاتے ہیں۔ قحط سالی کسی کی کیفیت، روزگار تنگ ہو جاتے ہیں، معیشت خراب ہو گئی، گزارا نہیں ہوتا۔ پوچھے تو صحیح، آج کس کا گزارا ہوتا ہے؟ ہر شخص کہتا ہے میرا گزارا نہیں ہوتا، چاہے وہ لاکھوں کمانے والا ہے، چاہے وہ فیکٹریوں کا مالک ہے، ہر شخص کی معیشت تنگ ہوئی ہے۔ اور کبھی یہ تو دیکھیں کہ کہیں ہمارے اندر یہ بیماری تو نہیں ہے، یہ بیماری چھوڑ کے دیکھیں، یہ علاج ہوگا اس کا۔ اور پھر تیسری بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَجَوْرِ السُّلْطَانِ عَلَيْهِمْ، تیسرا نتیجہ ناپ تول میں کمی کرنے کا، وہ یہ نکلتا ہے کہ حکمران عوام کے اوپر ظلم ڈھانا شروع کر دیتے، حکمران عوام کے اوپر ظلم ڈھانا شروع کر دیتے۔ کہاں کہاں کس کس ملک میں مسلمانوں کے اوپر حکمرانوں کی طرف سے ظلم ڈھایا جا رہا ہے، پوری دنیا دیکھ لیجئے اور اپنا ملک بھی دیکھ لیجئے، ہر طرف دیکھ لیجئے کون سی جگہ ہے جہاں حکمرانوں کی طرف سے عوام پر ظلم نہیں ڈھائے جا رہے۔ اور گلہ ہم اللہ سے کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں کیسے حکمران دیے، بیٹھ کے دعائیں کرتے ہیں لمبی لمبی، رو رو کے دعائیں کرتے ہیں اللہ ہمیں اچھے حکمران عطا فرما۔ تو کبھی اپنے کرتوت ہی سیدھے کر کے دیکھ لے، ہو سکتا ہے اس کا علاج وہاں ہو، کرتوت سیدھے کرنے سے ہو۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلَمْ يَمْنَعُوا زَكَاةَ أَمْوَالِهِمْ، لوگ اپنی زکوٰۃ، مالوں کی زکوٰۃ دینا چھوڑ دیتے ہیں، زکوٰۃ دینا ترک کرتے ہیں، اور اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے إِلَّا مُنِعُ الْقَطْرَ مِنَ السَّمَاءِ، آسمان سے بارشیں رک جاتی، پھر بارشیں وقت پہ نہیں ہوتی۔ ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ، لوگوں کے کرتوتوں کی وجہ سے خشکی اور تری کے اندر بگاڑ پیدا ہو گیا، سارا نظام بگڑ گیا۔ بارشیں نہیں ہوتی تو محکمہ موسمیات والوں کو کوسنے نہ دو، لوگوں سے نہ پوچھو بارشیں کیوں نہیں ہوتی، بیٹھ کے لمبی لمبی دعائیں، مولوی صاحب دعا کرا دیں بارش ہو جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بارش نہ ہونے کی وجہ تمہارا زکوٰۃ ترک کر دینا ہے۔ اب دیکھ لیجئے زکوٰۃ کتنے لوگ دیتے ہیں۔ مجھے ایک واقف حال شخص بتا رہا تھا کہ 40% پورا جو معاشرہ ہے، جتنے کاروباری لوگ ہیں، ان میں سے 40% سے زیادہ لوگ، یعنی صرف 40% لوگ ایسے ہیں جو زکوٰۃ دیتے ہیں، اور 60% سے زیادہ نہیں دیتے۔ اور جو 40% دیتے ہیں نا، انہوں نے بھی پتہ کیا حساب لگایا ہوا ہے، وہ حساب نہیں کرتے کہ کتنا بنتا ہے۔ ان میں سے اکثریت ایسی ہے جو ایسے ہی اندازے سے دے دیتے، کہتے اتنے دے دیں بس ٹھیک ہے زکوٰۃ ہو گئی۔ میراث کا معاملہ بھی ایسا ہے، میراث بھی ایسے ہی اندازے سے 3 ٹرک جہیز کے دے دیے، بس میراث بہن بیٹی کی ادا ہو گئی۔ اسی طرح اندازے سے اتنا میں نے نوکر کو دے دیا، اتنا ملازم کو دے دیا، اتنا فلاں کو دے دیا، فلاں مسجد کو دے دیا، فلاں مدرسے کو، میری زکوٰۃ ادا ہو گئی۔ یہ جو دیتے ہیں ان کا حال یہ ہے، اور جو 60% نہیں دیتے وہ تو ان کی اور بات ہے۔ بارشیں نہیں ہوتی، مولوی صاحب سے دعائیں کرانے سے زیادہ اپنے کرتوت چینج کرنے کی ضرورت ہے۔ اپنے کرتوت ٹھیک کریں۔ جو شخص صاحب نصاب ہے، اب ظاہر ہے کہ یہ جو اس کے اثرات ہوتے ہیں نا، یہ ایسے نہیں ہوتے کہ کسی ایک نے غلطی کی
اور اسی کا بس اسی کو اس کا نتیجہ ملے، سارے لوگوں کو اس کا نتیجہ ملتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کا جو قانون ہے وہ یہ ہے، ان اللہ تعالی لا يعذب العامة بعمل الخاصة، چند لوگوں نے عمل کیا ہو، غلطی کی ہو، چند لوگوں نے گڑبڑ کی ہو، تو اللہ تعالیٰ اس کی سزا سارے لوگوں کو نہیں دیتا۔ عمومی طور پر قانون اللہ کا یہ ہے، ان اللہ لا يعذب العامة بعمل الخاصة، اللہ عام لوگوں کو سزا نہیں دیتا، جو چند لوگوں نے غلطی کی ہو اس کی سزا سب کو ملے، اللہ کا یہ قانون نہیں۔ حتی یروا المنکر بین ظہرانیہم، لیکن یہ قانون تبدیل ہو جاتا ہے خاص حالات۔ میں نے عرض کیا کہ حالات خاص آ جاتے ہیں، فرمایا خاص حالات یہ آتے ہیں کہ جب لوگ اپنے سامنے برائی ہوتا دیکھیں، سامنے بے حیائی ہو رہی ہے، سامنے ناپ تول میں کمی ہو رہی ہے، سامنے زکوٰۃ ترک کی جا رہی ہے، سامنے ساری حرکتیں کی جا رہی ہیں، اللہ کے دین کی بے حرمتیاں ہو رہی ہیں، سامنے سب کچھ ہو رہا ہے، حتی یروا المنکر بین ظہرانیہم، ان کے سامنے سارا کچھ ہو رہا ہے، وَهُمْ قَادِرُونَ عَلَىٰ أَن يُنْكِرُوهُ فَلَا يُنْكِرُوهُ، لوگوں کے پاس اتنا اختیار تھا کہ وہ کسی برے کو برائی کہہ دیں، یہ کہہ دیں کہ تو برا ہے، یہ اختیار آیا ان کے ہاتھ میں، وہ کہہ سکتے تھے، برے کو برا کہہ سکتے تھے، لکھنے کا اختیار آیا لکھ سکتے تھے، بولنے کا اختیار آیا بول سکتے تھے، ووٹ کی پرچی ہاتھ میں آئی پرچی دے کے کہہ سکتے تھے، برے کو برا کہہ سکتے تھے، فلا ينکروہ، انہوں نے وہ موقع بھی ضائع کر دیا، نہیں کہا۔ فرمایا جب یہ ہوتا ہے وَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ، جب لوگ یہ کرنا شروع کر دیتے ہیں، لوگوں کا کردار اس قدر گھناؤنا ہو جاتا ہے، عَذَّبَ اللَّهُ الْخَاصَّةَ وَالْعَامَّةَ، وہ جو چند لوگوں نے جرم کیا ہوتا ہے اس کی سزا اللہ تعالیٰ پوری قوم کو دیتا ہے، سب کو اللہ تعالیٰ مبتلا کر دیتا ہے۔ لہذا زکوٰۃ تھوڑے لوگ نہیں دیتے، تھوڑے لوگ ترک کرتے ہیں، باقی لوگوں کو زبان میں کوئی زبانیں گنگ ہو گئیں، کیوں نہیں کہتے؟ اگر وہ کہتے ہوتے تو کم از کم اس عذاب میں مبتلا نہ ہوتے۔ اور فرمایا یہ جو بارش کبھی کبھار ہو جاتی ہے نا، تم کہتے ہو مکمل تو نہیں رکی ہوئی، کبھی کبھی تو ہو ہی جاتی ہیں، ایسے مولوی لگا ہوا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلَوْلَا الْبَهَائِمُ لَمْ يُمْطَرُوا، اگر یہاں مویشی نہ ہوتے، چارپائے نہ ہوتے، جاندار جانور نہ ہوتے جن کو پانی کی ضرورت ہوتی ہے، تو قیامت تک بارش نہ ہوتی۔ شکر کریں مویشیوں چوپایوں کی وجہ سے بارش ہو جاتی، اور انسان سمجھتا ہے شاید یہ میری وجہ سے ہوئی، یہ ان کی وجہ سے ہوئی۔ وقت ہو گیا، میں جلدی جلدی اگلی دو باتیں بھی عرض کر دوں، حدیث مکمل ہو جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلَمْ يَنْقُضُوا عَهْدَ اللَّهِ وَعَهْدَ رَسُولِهِ، جب لوگ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا عہد توڑ ڈالتے ہیں، عہد، وعدہ، یہ وعدے کے اندر وہ وعدہ بھی ہے جب ہم نے اللہ سے وعدہ کیا اللہ تیرے علاوہ کسی کی بندگی نہیں کریں گے، اس میں وہ وعدہ بھی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا عقیدہ رسالت قبول کر کے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اطاعت و اتباع کا جو منصب اور مقام ہے یہ کسی اور کو نہیں دیں گے۔ اس عہد میں وہ بھی شامل ہے وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، اے ایمان والو، ایمان کا دعویٰ کرنے والو، اللہ کی اطاعت بھی کرو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت بھی کرو، اور تمہارے اندر جو مختلف امور کے نگران ہیں ان کی اطاعت بھی کرو۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم نے اللہ کا عہد بھی توڑا، ہم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا عہد بھی توڑا، ہم نے ملک کا آئین بھی توڑا جس پر سب متفق ہوئے تھے کہ یہ اسلامی آئین ہے، سارے علماء متفق تھے، ساری سیاسی جماعتیں متفق تھیں، اور آج تک وہ متفقہ آئین ہے جس کا دیباچہ یہ ہے، جس کا قانون کا کی روح یہ ہے
کہ اس ملک کے اندر کتاب و سنت کے خلاف کوئی قانون نہیں بن سکتا. کہیں ہم نے آئین توڑ کے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا عہد توڑنے کا ارتکاب تو نہیں کیا. وَلَمْ يَنْقُضُوا عَهْدَ اللَّهِ وَعْهْدَ رَسُولِهِ، جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا عہد توڑا ہو. اللہ اکبر. الا سلط اللہ علیہم عدوا من غیرہم، اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے اوپر بیرونی دشمن مسلط کر دیتا ہے. فَأَخَذُوا بَعْدَ مَا فِي أَيْدِيهِمْ، وہ جو پھر بیرونی دشمن مسلط ہوتا ہے تو وہ جو کچھ ان کے ہاتھ میں ہوتا ہے وہ بھی لے جاتا ہے، چھین کے لے جاتا ہے. نہ کوئی ایئرپورٹس اپنے رہتے ہیں، نہ کوئی موٹر ویز اپنے رہتے ہیں، نہ کوئی اسٹیل مل اپنی رہتی ہے، کچھ بھی سارے اثاثے وہ دشمن آ کے وہ چھین کے لے جاتا ہے، کچھ بھی باقی نہیں بچتا. وَلَمْ يَنْقُضُوا عَهْدَ اللَّهِ وَعْهْدَ رَسُولِهِ إِلَّا سَلَّطَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ عَدُوًّا مِّنْ غَيْرِهِمْ. اللہ باہر سے دشمن مسلط کرتا ہے. اس کی کتنی تفصیلات ہیں آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں. فَأَخَذُوا بَعْدَ مَا فِي أَيْدِيهِمْ، جو ہاتھ میں ہوتا ہے وہ بھی چھین کے لے جاتا ہے، جو کچھ تھوڑا بہت بچا کھچا وہ بھی لے کے جاتا ہے. اور آخری بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہمارے حالات پر تبصرہ کرتے ہوئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وَمَا لَمْ تَحْكُمْ أَئِمَّتُهُمْ بِكِتَابِ اللَّهِ وَيَتَخَيَّرُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، کہ جب تک اس قوم کے ائمہ، قائدین، حکمران اللہ کی کتاب کے مطابق فیصلے کرتے رہتے ہیں، اللہ اکبر، اور اللہ نے جو کچھ نازل کیا ہے اس کو اختیار کرتے رہتے ہیں، تب تک تو وہ محفوظ رہتے ہیں. اور جب کبھی وہ اللہ کی کتاب کے مطابق فیصلے کرنے ترک کر دیتے ہیں اور اللہ کے نازل کردہ قانون کو اختیار نہیں کرتے، فرمایا الا جعل اللہ بأسهم بینہم، اللہ ان کی آپس میں لڑائیاں ڈال دیتا ہے. آپس میں لڑائیاں لڑنا شروع ہو جاتے ہیں. یہ مکاتب فکر کی لڑائی ہے، یہ مسلکوں کی لڑائی ہے، یہ جماعتوں کی لڑائی ہے، یہ سیاسی جماعتوں کی لڑائی ہے، یہ بلوچوں کے ساتھ لڑائی ہے، یہ سندھیوں کے ساتھ لڑائی ہے، یہ پنجابیوں کے ساتھ لڑائی ہے. یہ سب ایک دوسرے کے ساتھ گتھم گتھا ہوا پھرتے ہیں. اللہ اکبر. اس سے بڑی حالت کفر اور نہیں ہو سکتی جب لوگ ایک دوسرے کے ساتھ لڑنا شروع کرتے. ایک دوسری حدیث میں جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پیش بندی فرما رہے تھے آنے والے دور کی، یہ وہ حدیث ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میں جو کچھ تمہیں پہنچا رہا ہوں، میں نے جو کچھ تمہیں پہنچایا ہے، فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ، ہر موجود شخص یہ دین اس تک پہنچا دے جو موجود نہیں ہے، قیامت تک یہ میرا دین پہنچائے. وہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک احتیاط بتائی تھی اور خاص حکم ارشاد فرمایا تھا. آپ نے فرمایا تھا لا ترجعوا بعدی کفارا، میرے بعد کافر نہ ہو جانا، میرے بعد کافر نہ ہو جانا. کیسے؟ یضرب بعضکم رقاب بعض، کہیں تم ایک دوسرے کو قتل کر کے، ایک دوسرے سے لڑائیاں لڑ کے، ایک دوسرے کی گردنیں مار کے، گردنیں مارنے لگو، ایک دوسرے سے لڑائیاں لڑنے لگو، ایک دوسرے کو قتل کے درپے ہو جاؤ. جب تم اس طرح ایک دوسرے کے قتل کے درپے ہو جاؤ گے، ایک دوسرے کی گردنیں مارنے شروع کر دو گے، تو یہ کفر کی بدترین حالت ہے. لا ترجعوا بعدی کفارا. تو یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ تجزیہ ہے ہمارے حالات کا. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو، ہم سب کو اس طرح کا کردار عطا فرمائے کہ ہم ان ساری بیماریوں سے بچیں، تاکہ اللہ تعالیٰ ہماری قوم کو، ہماری ملت کو کامیابی کے راستے پر گامزن کرے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له
وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اغفر لنا اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات وألف بين قلوبهم وأصلح ذات بينهم وانصرهم على عدوك وعدوهم. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم انصر المجاهدين في كشمير. اللهم انصر المجاهدين في فلسطين. اللهم انصر المجاهدين في فلسطين. اللهم انصر إخواننا في فلسطين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين وأذل الكفر والكافرين وأذل النفاق والمنافقين ودمر على أعداء الدين. اللهم لا تقتلنا بغضبك ولا تهلكنا بعذابك وعافنا قبل ذلك. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله.